قال هذا صراط علي مستقیم. قال اس نے کہا، ہذا یہ، صراط راستہ، علی مجھ تک، مستقیم سیدھا. فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے. سورۃ الحجر آیت 41. اللہ said, this is a path of return to me that is straight. جب شیطان نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی تو خود اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندوں پر اس کا وار نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول مقرر کرتے ہوئے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ یہ صحیح بات ہے جو مجھ پر لازم ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا، یعنی جو میرے لیے خالص ہوگا اس کی حفاظت میں خود کروں گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ھذا کا اشارہ اخلاص کی طرف ہے، یعنی یہی اخلاص کی راہ مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے اور میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. ان میں سے جو بھی معنی سمجھیں نتیجہ ایک ہی ہے. اخلاص کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ ایکول ٹو صراط مستقیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے رب کی وحی کا پابند کیا گیا. سورۃ الزخرف آیت 43 میں فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. آپ کو جو وحی کے ذریعے سے کتاب بھیجی گئی ہے آپ اسے مضبوطی سے تھام لیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی کو تھامنے کا حکم دیا. چنانچہ امام مالک اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. ھذا صراط علی مستقیم. اللہ کے چنے ہوئے بندے کس راہ پر ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دنیا کی کوئی اٹریکشن، کوئی خوبصورتی انہیں اپنے راہ سے، صراط مستقیم سے ڈسٹریکٹ نہیں کرتی. اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزوں کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے. اس طرح شیطان کا کوئی وار ان پر نہیں چلتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول مقرر کر دیا جسے ابلیس نے بھی ایڈمٹ کیا. الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم.